الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ينزل ربنا لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مستغفر فأرزق له ألا من مبتلى فعافيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ کہ درمیان میں جو خلا ہے اس کو پر کر لیجیے، جس کو کوئی عذر ہے اور ٹیک لگانا ضروری ہے تو وہ دیوار کی طرف جا سکتا ہے۔ باقی دینی مجلس کا ادب یہ ہے کہ مل کر کے بیٹھے، اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سننے والوں کے شوق اور طلب کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے، بیان کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کچھ دین کی باتیں ڈال دیتے ہیں، جس کو آپ کے ذہن میں اس کو آسانی سے بٹھایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے فائدہ یہ ہے کہ درمیان میں سے بھاگنا مشکل ہو گیا، مل کے بیٹھنے سے اٹھنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، کھلا بیٹھے کبھی بھی نکل جاتے ہیں، مل کے بیٹھیں گے تو سوچتے کہاں سے نکلوں گا، اس لیے مل کے بیٹھنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو اس کی جو کیفیت تھی روایات کے اندر ہے کہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر ڈال دی جائے تو اس پر جھول نہیں ہوتا تھا، اور پرندے بیٹھ جاتے تھے، شاید یہ پتھر کے مورتیاں ہیں۔ لیکن آج دینی مجالس کا یہ حال ہے کہ سننے کی طلب بھی ختم ہو گئی، اور کبھی کوئی ایسا خاص موقع آیا تو بس
ضابطے کے طور پر آ کے سن لیتے ہیں، اس لیے کہ باہر جا کے کریں گے بھی کیا؟ نہ گھر میں جا سکتے، نہ روڈ پہ پھر سکتے۔ گھر میں گئے تو اور کہاں کہاں جاتے ہیں، جاگے کی رات کو گھر میں گئے پڑے گی، اور باہر گئے تو کوئی لوگ بھی نہیں ملتے، سب جگہ نماز 9:30 بجے ہے، تو باہر بھی نہیں جا سکتے، گھر کو بھی نہیں جا سکتے، اس لیے بھی مسجد میں بیٹھے۔ اور ہمارے پاس جو نماز کا وقت ہمیشہ کی طرح رکھا جاتا ہے، اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ دینے والا خالق کائنات بندوں کو دینے کے لیے جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت ہی اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی لینے والا، اور جس کو لینا ہے وہ 11:30 بجے۔ اسی لیے ہماری طرف سے تو اس کا انتظام کیا گیا کہ ہمارا جو وقت ہے اس کو قیمتی بنایا جائے۔ اصل مقصد آج کی رات میں یا اس طرح کی اور جو بھی راتیں ہیں، جیسے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی 10 راتیں جس میں عام طور سے جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، علمی مجالس ہوتی ہیں، اس میں رات بھر کس طرح گزارنا بول کے ہر چیز کو دیر سے کرتا ہے۔ کئی لوگوں جو ہے جماعت ٹھہری جب فرض کے دوسرے نماز نہ پڑھیں، اب سب جماعت ٹھہری ہوئے تو پانی بھی نہیں آیا، ابھی دکان سے ابھی چاہا پانی بھی نہیں آیا، ایسا کروں نہیں، ایسا کریں گے سوچو جائے کہ گھر میں بولیں کیا کریں۔ لینے والوں کو کوئی فکر نہیں اور دینے والا پہلے سے آواز لگا، اور بہت سارے لوگ جو ہے نماز پڑھنے کے آئے تھے، جلدی ہے جلدی فارغ ہو کے چلے جائیں گے، غالباً بعض لوگ چلے بھی گئے صرف نماز پڑھ کے، پھر بھی اس میں کافی تعداد اس وقت موجود ہے۔ ایک درخواست ہے کہ بیان سمجھ میں اور بتاؤ، بیچ میں سے نہ اٹھنا، سکون سے پورا بیان سننا، اور لمبا بیان نہیں کرتا میں، اور ایسا معلوم ہو رہا کہ آج سال بھر کی کھانسی آج ہی چھوڑی جیسا ہو رہا، پوری نماز میں کھانسی لیتے بیٹھا، خاص آج ہی کھانسی اٹھ کے اس میں کہیں سے لمبا بیان نہیں کرتا۔ جس جگہ پر گھڑی کا وقت چلتا رہتا وہاں پر بیان وقت پہ شروع کرنا اور وقت پہ ختم کرنا ہوتا، جہاں گھڑیاں رکے ہوئے رہتے ہیں 8 بجے سمجھ کے کر لیتے رہنا پڑتا۔ کئی جگہ اکثر جگہ جہاں بیان کرنے جاؤں ایک تو گھڑی سامنے کی بند رہتی ہے، مگر میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کی مسجد میں کوئی بھی گھڑی بند نہیں رہتی، ہر گھڑی صحیح چلنا، کیونکہ سننے والوں کی نگاہ گھڑی پہ چلی تھی کب تک بولتی تھی، اس لیے کم سے کم صحیح چلی تو میں بھی صحیح ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک طالب علم نے تلاوت کی اور ایک طالب علم نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا، نہ نعت سمجھ میں آئی نہ تلاوت سمجھ میں آئی لوگوں کو، اس لیے کہ ہم کو عربی سے ذریعے بھی واقفیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو کیا بول رہے ہیں، پڑھ رہے پیدا ہوئے جیسے پڑھ رہے مگر راستہ نہیں معلوم اللہ ہم کو کیا بول رہا ہے۔ دنیا کا کوئی کتاب ایسی نہیں ہے یا کوئی خط یا کوئی بھی ایسا رسالہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتا مگر پڑھتے ہیں، ایسا کون سا بھی نہیں ہے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھتے۔ کوئی کتاب لا کے آپ میرے کو دو، کوئی انگلش کی کتاب لا کے دو، کوئی کنڑ کی کتاب لا کے دو، میرے کو پڑھو بولو، میں ایک بھی لائن بھی نہیں پڑھ سکتا اس کو، چونکہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں رہی، کیا لکھے گی کیا نہیں۔ ایک جگہ فیمس لکھے ہوا تھا تو میں اس کو فاموس پڑھ رہا ہوں، لکھتے کے دن سے فاموس، اور ایک بار
سفر کر رہا تھا، ایک اسٹیشن پہ اترا میں، مدراس کا سفر تھا، اسٹیشن پہ اتر کے پٹرون بورڈ پہ دوسرا منہ ہے گڈپا بول کے سمجھا۔ بعد میں ایک دوست ملے، گڈپا نے کڑپا لکھے ہوا ہے، کڑپا کو گڈپا پڑھ، جو چیز سمجھ میں نہیں آتی پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں آتی ذریعے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے یہ حروف نہیں سمجھ میں آتا، لیکن کیا اس کے اندر اللہ نے شان رکھی ہے، 1000 بار پڑھو مزہ آتا، اتنا بھی پڑھو۔ سورہ فاتحہ پیدا ہوئے جب سے اب تک پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں بولا کہ ہاں یہ بار بار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ علم ترا پڑھ رہے ہیں، یہ چنا دینا پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ پڑھ رہے ہیں، اسی کو قرآن کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو پڑھنے میں مزہ آتا۔ اور دوسرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نعت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اکثر الفاظ نہیں سمجھ میں آتے لیکن مزہ آتا۔ بچہ پڑھا، پہلے وہ عربی کے فارسی کے الفاظ میں پڑھا، اب آپ لوگوں سوچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں کی، پھر بعد میں آیا اپنی زبان میں آ کے پھر ایسا سلام پیش کرا کہ کوئی بھی سلامی نہیں دی، چھو بیٹھے پتھرے کے بوتا بیٹھے سے، کبھی سبحان اللہ بولنا، کبھی الحمدللہ بولنا، کبھی ماشاءاللہ بولنا، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ تو پیسے نکال کے، صرف اس وجہ سے دینا کہ اللہ کے حبیب کی شان میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک پڑھنے والے کی ہمت افزائی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں گیا لیکن ایسا مزاج بنے ہوا ہے گاؤں میں کہ کوئی نعت پڑھا تو سب طرف سے پیسے آ رہے ہیں اور دونوں جیباں بھر گئے اس کے، تو بازو والے دے رہے تک کے بعد میں دو، بعد میں اشارے سے بولا بیٹا اندر طریقہ دے پورے دینا مجھے۔ لیکن جب سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی بھی ایک صاحب بھی ہے کہ چھو ہو بیٹھے، تو اس سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنے حق اللہ کے حبیب سے اور اپنے آقا سے کتنی محبت ہے، یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے، اس کچھ بھی نہیں۔ اور نعت کا پڑھنا اور سننا یہ دونوں بھی باعث ثواب ہے، بلکہ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور نعت کو سننا اللہ کے حبیب کی سنت ہے۔ آپ تو اللہ کے حبیب کی سنت پہ عمل کر رہے سن کے، اور پڑھنے والا صحابی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا کام یہ تھا صرف وہ اللہ کے حبیب کی شان میں نعتیں سنایا کرتے تھے اور اللہ کے حبیب خود سنتے تھے بیٹھ کے۔ تو یہ ایک عبادت ہے اور نیک کام ہے، اس میں آپ آئندہ جب بھی مجلس ہو تو کچھ نہ کچھ تو جو ہے ایثار کا جو ہے معاملہ کریں اور داد بھی دیں، اور آنکھوں سے بعض مرتبہ ایسے الفاظ پہ آتے ہیں آنسو بھی بہ جاتے ہیں، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، آنسو بھی نہیں بہ رہا، دل ہمارے پتھر کے ہو گئے، جبکہ پتھر کے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ پتھر کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پتھر آپ دیکھے ہوں گے کہ بعض پہاڑوں میں سے پانی کی جو ہے لہریں اترتی رہتی ہیں، وہ بھی پہاڑوں کے آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ کشمیر میں دیکھے ہر پہاڑ سے ایسی بہترین جو ہے اس میں سے پانی کے جو ہے جاری تھا، بالکل ٹھنڈا، پیر نہیں رکھ سکتے، اتنا ٹھنڈا اور میٹھا اور شیریں پانی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پوچھا کیوں ہو رہا، تو اس نے کہا کہ جب سے یہ آیت سنا ہوں کہ وقودہ الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اس وقت سے رو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ آپ اس کو جہنم سے آزاد، کچھ بھی ہو گئے تو چل جاتا، آنکھیں بھی چلے گئے تو چل جاتا، سب کہتے چلتا، لیکن دل اپنی حرکت روک دیا تو پھر نہیں چلتا کچھ بھی۔ اس لیے مرہ تو بھی لکھ رہے دل کی حرکت بند ہونے سے انتقال ہوا۔
وہ تو سب چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے، دل کی حرکت وہ تو بھی تو خود ہی مرتا بول کے معلوم ہے، لیکن معلوم ہے کہ دل ایسی چیز ہے کہ انسان اسی سے زندہ ہے، اور وہ نہیں رہا تو مر جاتا۔ انتقال پر ملال بول کے لکھے ہوا تھا، تو ایک صاحب اس کو انتقال پرانا مال پڑ رہے، اس پرانا تھا شاید مال، مر گیا۔ تو دل بہت اہم ہے، اور حکم یہ ہے کہ کسی کا دل مت توڑو۔ کعبہ توڑو مگر دل مت توڑو۔ کعبہ توڑے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، کسی کا دل توڑے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک صاحب بولے کسی کا دل مت توڑو، اس لیے کہ باڈی میں وہ ایک ہی ہے، اس کو مت توڑو۔ دل اگر توڑنا ہی بول رہا کسی کا دل، تو اس کے ہڈیاں توڑو 206 ہڈیاں توڑو 206، مگر دل مت توڑو، ایک ہی چیز ہے۔ اور دل اتنا اہم ہے کہ انسان جو ہے سو گیا تو بھی، جگ رہا تو بھی، چل رہا تو بھی، بیٹھا بھی تو، کھا رہا تو بھی، وہ اپنا کام کر رہا۔ بیان نہیں شروع کرا میں ابھی، شروع ہو گیا ختم ہوتا شاید چلتی، میں ابھی دل پہ چل رہا ہوں، اس کے بعد پھر ابھی دوسرے اعضاء پہ آتا ہوں۔ اور لمبا کرنا کہتے بیان، لمبا کرو، لمبا کر رہا ہوں۔ اتنا بھی لمبا کرے تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلتی میری گاڑی، تو جمعہ میں بھی عادت ہو گئی سونے، اور ہمیشہ کی عادت ہو گئی، جو تعلیم بھی نہیں ہے میرے پاس کہ بہت لمبا بیان کر سکوں، اس لیے اس کو پھیلانا پڑتا لمبا۔ روٹیاں کھاتے ہیں ہم لوگ، اتنی 1 بالش کی روٹی، پہلے چھوٹے چھوٹے روٹیاں رہتے ہیں، ابھی یو پی میں بھی چھوٹے چھوٹے روٹیاں بھول کے اتنے رہتے ہیں، ہمارے پاس کے پورے ہوتے چھوٹے رہتے ہیں۔ پھر ذرا گیہوں کی روٹی پڑی رہتی، پھر جواری کی روٹیاں تو بڑے بڑے سلا میں بڑو اتنی بڑی کرتے تھے ہم لوگ، وہ بھی نہیں، عورتوں کی طاقت نہیں اتنی بڑی نہیں کر رہے۔ اب ایک روٹی نکلی رومالی کری، ایسا گھرا کے اوپر پھینکے چھتری بن رہی، اور لپٹ کے ایسے رکھ رہے دسترخوان پہ، کھول کو کھانا پڑ رہا، اس کو اتنا کھولنا پڑ رہا، سردی میں کہیں کو نہیں ملی، تیرا رومال بنا لیتا تھا بلے سے۔ تو بعض چیزوں کو پھیلانا پڑتا لمبا، جب مزہ۔ تو دل یہ انسان کا ایک امتیاز ہے، اس کو کبھی مت توڑو، یہ ایک بادشاہ ہے دل۔ ایک صاحب جو ہے 80 سال کی عمر میں ہارٹ پیشنٹ ہو گئے، اب تو چھوٹی عمر میں بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہو رہا، اچانک موت، اللہ سے پناہ مانگنا اچانک موت سے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی، اچانک مرے، مغل اعظم دیکھتے ہوئے مرے۔ کیا سیریل دیکھ رہے تھے ہمارے دادا، چائے پیتے پیتے سٹ بول کے مرے، کیا نیک صالح تھے، انسان تھے، اتنی آسان موت ہوئی، آسان نہیں، اللہ کی پکڑ ہے، اچانک موت، توبہ کی توفیق بھی نہیں۔ اتنا تو موقع ملنا کہ بندے کو معلوم ہونا کہ میرا وقت قریب آ رہا، کچھ توبہ کر لوں، کسی کا لین دین ہے تو دے دینا، اتنا موقع ملنا، اچانک مرے، کھیل کے میدان میں اچانک مرے، جم میں جا کے جو ہے ورزش کرنے اچانک مرے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ تو اچانک موت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو 80 سال کی عمر میں ان کو اٹیک آیا، تو آپریشن کرنا پڑا، بائی پاس سرجری۔ تو اس کا جو بل آیا 8 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے بل۔ ڈاکٹر جب بتایا تو وہ بزرگ رونے لگے جن کی عمر 80 سال تھی، بولے 8 لاکھ روپے بل، اللہ، رو رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بولے حضرت اگر 8 لاکھ دینے کی طاقت نہیں تو 6 لاکھ دے دو، 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دو۔ تو انہوں نے کہا میری طاقت 10 لاکھ روپے دینے کی ہے، مگر رو رہا ہوں اس لیے کہ 80 سال سے بغیر بل دیے کہ میرا دل چل رہا تھا، اور آج چند سیکنڈ کے لیے رک گیا تو 8 لاکھ روپے دے کے پھر اسٹارٹ کرنا پڑا اس کو۔
اس لیے رو رہا ہوں کہ آج تک احساس نہیں ہوا کہ بغیر قیمت کے میرا دل چل رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین ہیں پڑوس سکول کے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس، میں اپنے کمرے میں تھا، ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر کے جس کی عمر 12 سال تھی، اور آ کر کے انہوں نے مجھ سے ملنا چاہا تو میرے چاہنے والوں نے روک دیا ان کو۔ انہوں نے کہا میں حضرت سے ملنا چاہ رہا ہوں، بہت اہم کام ہے، بہت مشکل سے ان کو ملاقات کرائے۔ تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، آپ کیوں آئے ملنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے 12 سال کا، اس کے دل میں سوراخ ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اتنے لاکھ کا خرچہ ہے، 3-4 لاکھ روپے، اور میری طاقت نہیں، تو علاج کی طاقت نہیں، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ اس بیماری سے اس کو شفا دے دے۔ تو وہ جس بزرگ کے پاس گئے تھے، ان کے ایک بھائی ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے، بڑے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو ایک چٹھی لکھ کر کے دیا کہ میں ایک صاحب کو بھیج رہا ہوں، اس کے بچے کے دل کا علاج کرنا ہے، اس کے سوراخ ہے، اس کو آپریشن کر کے بند کرنا ہے، اور اس سے کوئی فیس مت لو، ایسے ہی علاج کرو، اور 3-4 لاکھ کا آپریشن انہوں نے لکھ کے دیا کہ اس کا فری آپریشن کرو۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا بڑا آپریشن اپنے بھائی سے فری کیوں کرائے؟ وہ حضرت نے کہا کہ جس بچے کو وہ ساتھ لے کر کے آئے تھے، اس کے بچے کی صورت میرے بچے سے ملتی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھے تو میرا بچہ یاد آیا۔ پھر حضرت نے کہا کہ جن کی صورت نبی کی صورت سے ملتی ہے، اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، میرے نبی کی صورت، سوال بھی نہیں جاؤ جنت، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو میں دل پہ یہاں تک لایا آپ کو، تو آپ ذرا دل لگا کے بیٹھیے، دل سے سنیے، تھوڑی باتیں انشاءاللہ میں جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا آج کی رات کے عنوان سے۔ آج کی رات میں کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ کرنے کے کام کوئی بھی نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کام سب، چند چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، کرنے کے کام تھوڑے ہیں، نہیں کرنے کے کام بہت ہیں۔ تو جو کرنے کے ہیں اس میں صرف 3 چیزیں ہیں۔ 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو حدیث پڑھی گئی اس میں حضرت علی کی روایت ہے، اس میں بھی وہ 3 باتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ تو 3 کام جو کرنے کے ہیں، پہلے تو ہے زیارت قبور، یعنی شب برات کی جو ایک سنت پوری احادیث کے ذخیرے میں جو ملتی ہے، وہ ہے قبر کی زیارت کرنا۔ اور اس کے آگے ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قبر کی زیارت شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ کی ہے۔ اب اسی سے آپ پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 15 شعبان کتنے مرتبہ آئی؟ اتنے مرتبہ آئی کہ مجھے سوچنا پڑا، لیکن یہ جو حکم آیا اس کے بعد سے کاؤنٹ کرنا ہے اس کو۔ ویسے تو آپ کی 53 سال کی زندگی یہ مکہ کی ہے، اور 10 سالہ زندگی مدینہ پاک کی ہے، تو گویا 63 سال میں 63 مرتبہ 15 شعبان آئی۔ لیکن یہ جو حکم آیا تھا مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات میں میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بستر پر اللہ کے حبیب کو نہیں پایا۔ ایک سنت یہاں پر یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے جب اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے تو اس انداز سے اٹھتے تھے کہ آپ کے بغل میں سوئی ہوئی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا،
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم بازو بازو سوتے تھے اور آپ اٹھ کے جاتے تھے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ 15ویں شعبان کو بھی جب آنکھ کھلی تو حضرت عائشہ کہتی مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب اٹھ کے چلے گئے اور بستر خالی ہے۔ اور ہم لوگوں کیسا ہوتے ہیں، ہونا اور بھی گرتے اوپر، ہو تو سوئے سوالے کے اوپر، ارے دھوکر لگ گئی گریا کہیں کو کیا کرے، تہجد پڑھنے ہو جاتی ہونا بل کو گر کو سب کو معلوم ہونا بل کو جا کو ہونا بل کو نل کی آواز کر کو تھکار کو دھوپ کو وضو کر کو آگ کو نماز پڑھ کو یہاں دیکھ کر کے پورے لوگ سو گئے تھے، دیکھو کہتے اللہ والی سو کو ڈسٹرب کر دروازہ بھی کھولی گئی ایسا کھولی کی آواز سے چپ کے تو بھی کیا تو بھی رہیں گے، گلاس کو تو لات ماریں گے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ بازو سننے والی بیوی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے بازو سے میرے شوہر نامدار اٹھ کے گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے۔ حضرت عائشہ کو دل میں بات پیدا ہوئی کہ میری باری کا دن ہے، یہ کون سی اور دوسری میرے سوکن کے پاس چلے گئے۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن تلاش تو کرنا پڑے گا کہیں بلکہ، تو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور کس جگہ پہ گئے، تلاش کرتے 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 بقی کو چلے گئے، قبرستان کو، اور اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی ہچکیاں لگی ہوئی ہیں اور رو رو کر کے دعائیں مغفرت کر رہے مردوں کی۔ صحابہ اکرام دفن تھے، ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ امت کے لیے رونے والے 1.25 انبیاء میں جتنا اللہ کے حبیب نے امت کے لیے رویا ہے کسی نے نہیں رویا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اچھے موڈ میں دیکھ کر کے میں نے درخواست کی کہ میری مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھا اچھے موڈ میں کیا ہونا تمہارے کو، بولے تو ہم لوگ اگر اس زمانے میں رہتے یا کوئی بزرگ رہتے، اگر انہوں بولے میری دعا مقبول ہے، کیا منگتی منگو، بولے تو مٹکے کا نمبر بولتے کیا ہے مٹکا میں تو نہیں معلوم ہے، ایسے ہی سنا تھا مٹکے کا نمبر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا پوچھتے نہیں معلوم، ایسی چیزیں پوچھتے، لاٹری کا وہ کیسا ہے وہ یہ وہ پوچھیں گے دین کے بارے میں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ میرے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اللہ عائشہ کی اگلے پچھلے چھوٹے بڑے دانستہ نادانستہ ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ نے دعا کی، حضرت عائشہ اتنا خوش ہوئی کہ خوشی میں جھوم گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اتنا خوش ہو گیا کیوں خوش ہوئی اتنا؟ کہا کہ آپ نے میری مغفرت کی دعا کی اس لیے میں خوش ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم عائشہ ہر امتی کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ رونے والے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کرنا، ہم تلاش نہ کریں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والی پوری انسانیت ہوگی اور سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو وہاں پر نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانیں گی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانیں گے، بہن بھائی کو نہیں پہچانیں گے، استاد شاگرد کو نہیں پہچانے گا، پیر مرید کو نہیں پہچانے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے منہ چھپانے کے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو کہاں تلاش کرنا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ تلاش کرنا، 3 جگہ سے میں کہیں نہ کہیں مل جاؤں گا۔ ایک تو حوض کوثر جائے اس کی فکر کروں گا، اور تیسرے پل صراط پر رہوں گا کہ میری امت کا کوئی جو ہے فرد جہنم میں کٹ کر کے نہ گرے، عافیت کے ساتھ اس پر سے گزر جائے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی ساری زندگی امت کی فکر تھی، اور دنیا سے جانے کے بعد میدان محشر میں بھی امت کی فکر، اور معراج میں تشریف لے گئے وہاں بھی امت کی فکر۔ اللہ سلام پیش کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے حبیب آپ پر سلام ہے، اللہ کی رحمت ہے اور برکت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جہاں آپ نے جو چیزیں مجھ پر پیش کی ہے یہ میری امت کے نیک صالحین پر بھی بھیج دیجیے، وہاں بھی یاد کیا۔ جب آخری وقت آیا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ساتھ میں اسرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اسرائیل بولے تو ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، فرشتوں کے ناموں بھی یاد رکھ لینا، کبھی پوچھ لینا کون ہے مل کے، بہت سے فرشتے ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل ہیں۔ اب تو ہم لوگ اپنے آپ کچھ فرشتہ سمجھ لے رہے ہیں، میں فرشتہ ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام اللہ کے پیغام اللہ کے نبیوں تک لانا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا کام۔ اور بہت ساری امتوں پر عذاب بھی حضرت جبرائیل لے گئے۔ اور اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا، اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے وہ ہے سور پھونکنا، اور میکائیل علیہ السلام کا کام ہے بارش برسانا، اور اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے بندوں کی روح قبض کرنا۔ یہ چار فرشتے ہیں۔ تو ملک الموت جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آخری وقت میں پہنچے، حضرت جبرائیل ساتھ تھے، تو اجازت طلب کر کے آئے اور آپ کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اللہ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کے بعد اجازت ہے، پہلے پوچھ کے آؤ۔ جب وہ پوچھ کے آئے تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی امت کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ کہیں گے کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے حبیب جب تک امت کا ایک فرد بھی جہنم میں ہوگا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ تو امت کے لیے اللہ کے حبیب بہت روئے ہیں۔ تو یہ پوری زندگی میں شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ اللہ کے حبیب کا قبرستان کو جانا اتنا ہی ثابت ہے۔ ہم بھی سنت سمجھ کے زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کو جانا، بقیہ ہمیشہ جاتے رہنا، ایک دن آڑ تو جانا، 8 دن میں تو جانا، مہینے کو تو جانا، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ خوشیوں کے موقع پہ نہیں جانا، گھر میں شادی ہے تو بابا کی خبر پہ جا کو ٹھہرے۔ خوشی کا موقع الگ رہتا، اس وقت کوئی غم کی کیفیت نہیں لانا۔ کھانا کھانا خوشی کا موقع ہے، کوئی آدمی کھانا کھا رہا تو اس وقت کسی کے مرنے کی اطلاع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا چپ بیٹھو، پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد بولو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کیوں کہ کھانا چھوڑ دیتا ہوں، خوشی کا موقع تھا، غم کی کیفیت سے کھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ شریعت کے احکام ہے، خوشی کے موقع پہ خوشی کے کام کرو، غم کے موقع پہ غم کرو، اور سب کے درجے مقرر کرے کہ اتنا ہی غم کرنا، اتنی ہی خوشی کرنا۔ تو شب برات کو سنت سمجھ کے زندگی میں ایک مرتبہ جانا، بقیہ قبرستان کو ماں باپ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبروں پہ ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم جمعہ کی نماز پڑھ کے، اور کبھی کوئی رشتہ دار آئے ان کو لے کے چلے گئے، کوئی مولانا آ گئے ان کو لے کے چلے گئے، کوئی بزرگ آ گئے ان کو لے کے چلے گئے، ان کی کچھ پڑھنے کی برکت سے ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے۔ تو ایک کام ہے آج کی رات کا جو صرف سنت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ سنت ہے، وہ ہے قبرستان کو جانا۔ قبرستانوں میں کیا کیا کر رہے ہیں وہ آپ لوگ ہم بچپن میں دیکھتے تھے، وہ کیفیت شاید نہیں ہے لیکن ابھی بھی ہے۔ قبرستانوں میں پورے فوکس مار کے
پھولوں کی دکانیں لگا لیں گے، چائے کی بڑی لگا لیں گے، سموسے بیچ لیتے۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ تھی اس کو عشرت کی جگہ بنائی، مزے کی جگہ قبرستان، ذرا عبرت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان من العبرت یکفیک الموت عبرہ، کہ دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنی عبرت نہیں دلے جتنی موت سے میں عبرت حاصل کرا۔ وہ عبرت کی جگہ تھی، وہ اب اتنا ہنگامہ کرے ہوئے ہیں کہ قبروں میں اندھیرے ہیں، سڑکوں پہ اجالے ہیں، سڑکوں پہ اجالے ہیں اور قبر میں اندھیرا ہے۔ تو ان کو روشنی پہنچانے کے لیے کچھ پڑھ کے بھیجنا ہے، اور پڑھنے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی اگر پڑھے تو اللہ کا نیٹ ورک اتنا فاسٹ سپلائی کرتا کہ ادھر زبان سے نکلا کہ اللہ جو کچھ پڑھا اس کا ثواب میرے والدین کو، اور جس قبرستان میں میرے والدین اور رشتہ دار دفن ہیں اس قبرستان کے پورے مردوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ تو ہر ایک کو 100% پہنچتا، 1% تقسیم نہیں ہوتا، پوروں کو 100%، اس لیے کہ دینے والا خدا ہے اور بھیجنے والے بندے ہیں۔ بندے اپنے حساب سے پیش کرتے ہیں اور اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق پیک کر کے بھیجتے ہیں۔ اسی لیے اللہم صلی علی محمد جو درود شریف کے جو الفاظ ہیں آج تک اس پہ غور نہیں کرے ہم۔ اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت نازل کیجئے اللہ آپ کے حبیب پر۔ کیوں آپ ڈائریکٹ پیش نہیں کر سکتے؟ وہ ذات ایسی نہیں ہے جس کی بارگاہ میں ہم ڈائریکٹ پیش کر سکیں۔ ہم اپنا تحفہ اللہ کے پاس پیش کریں، پھر اللہ اپنی شان سے اپنے حبیب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا سلام آیا ہے اور آپ کی امت کا سلام آیا ہے، اس کو آپ اس طرح لیجیے۔ اسی لیے جب اللہ پیش کر رہے ہیں اپنے حبیب پر بندے کا سلام تو اس کو 10 گنا بڑھا کے بندے کو دے رہے ہیں کہ لو اللہ نے بھیجا ہے، اب اللہ تم کو بھی 10 گنا دے رہے ہیں۔ تو قبرستان جانا ایک سنت ہے، مگر زندگی میں ایک مرتبہ شب برات، ہر شب برات کو نہیں جانا۔ اور دوسری سنت ہے جو اس رات میں کرنے کی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، نفل نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے۔ اور نفل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام اجتماعی نہیں کر سکتے، انفرادی کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ اٹھ رہے لوگ، کیا کرنا سوچ رہو گے؟ آدھا گھنٹہ ہوا ابھی تو شروع کریے، کم سے کم 2-3 گھنٹے تو کرنے دینا میں۔ آدھے گھنٹے میں تھک کے ہلو اٹھ رہے۔ 1 گھنٹے کی کیپیسٹی رکھیے سننے کا، مگر ذرا لمبا ہو سکتا آج، چونکہ بہت دنوں کے بعد شب برات میں آپ لوگ ملے ہیں۔ اصل اور بھی بہت سارے باتیں ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں وہ بھی سنانا ہے نا۔ اب تو کرنے کے سنا رہو، پھر نہیں کرنے کے سنانا ہے، وہ بھی سننا ہے۔ تو دوسرا کام ہے نفل عبادت، جو اجتماعی نہیں ہوتی، انفرادی ہوتی ہے، اور اس کو کرنے کا انفرادی کام تو گھر میں کرنا۔ گھر میں نماز پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، قضائے عمری، یہ جو ایک بازیں آج کل جو ہے نمازاں مقرر کرے کہ جو ہے شب برات کی نماز 4 رکعت، سورہ یاسین پڑھنا، اتباع سورہ اخلاص پڑھنا، یہ پڑھنا وہ پڑھنا، پوری زندگی کے نمازاں وہ 4 رکعت پڑھے تو ہو جاتی کہتی۔ بولے لو 500 روپے لو، لاکھ روپے دے، ہو جاتا۔ ایسا ہوتا ہے جتنے لیے ان کو دینا پڑے گا، ایکسٹرا مت رہے، کم تو نہیں، اور کتنے ایکسٹرا دے سکتے ہیں تو سود کے طور پہ بلکہ مت رہے، پیسوں کے معاملے میں۔ اور عبادت کے معاملے میں 70 سال سے نماز چھوڑی، 4 رکعت نماز پڑھ دو، پورے ہوئے کہتے بھائی ہمارے ملسہ بولی گئی، کون سا بولا، کون سی حدیث میں ہے، یہ سب غلط ہے۔ انفرادی عمل اور
ابھی ہمارے ساتھ سفر میں ایک عالم دین تھے، میرے کو بھی صحیح معلوم نہیں تھا کہ صاحب ترتیب کس کو بولتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صاحب ترتیب، یعنی کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب ترتیب تھے۔ بالغ ہونے سے لے کر ان کی شہادت تک کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کبھی کوئی تہجد قضا ہوئی نہ کبھی ان کی کوئی نماز نہیں قضا ہوئی، صاحب ترتیب تھی۔ تو ہمارے ساتھ ایک مولانا تھے بمبئی کے سفر میں، انہوں نے کہا کہ میں چونکہ ہم لوگوں کی سفر کی وجہ سے مغرب کی نماز قضا ہو گئی تھی، تو عشاء کی نماز میں ہم پہنچے، جماعت ڈھیری ہوئی تھی، ہم جا کے شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں شامل نہیں ہو سکتا، میں صاحب ترتیب ہوں، جب تک مغرب کی نماز نہیں پڑھوں گا میں عشاء میں شامل نہیں ہوتا۔ اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں کہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے کی پچھلی کوئی نماز قضا نہ ہو، وہ ہے صاحب ترتیب۔ آج تو زندگی بھر کے قضا کر کے بہت ترتیب سے گزرنی میری زندگی، وقت پہ کھا رہا ہوں، وقت پہ سو رہا ہوں، جاگنگ کر رہا ہوں، واکنگ کر رہا ہوں، ڈائٹنگ کر رہا ہوں، کبھی کیا کیا کر رہا ہوں، بہت ترتیب سے چل رہے ہیں، مینٹین کر رہا ہوں، کہیں کا مینٹین کر رہا ہوں، پیٹ نکل کو اتنا موٹا ہو گیا، کھا رہا دو چار مشتبہ کھانا، مینٹین ہے یہ مینٹین نہیں۔ مینٹین یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز روزانہ پابندی سے پڑھ رہا ہوں، کبھی تہجد میری قضا نہیں ہو رہی، اور جو ہے فرض روزے آج تک کسی رمضان میں قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مینٹین کرنا، کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، یہ ہے مینٹین۔ وہ بھی اچھا ہے، صحت کو مینٹین کرنا بھی جو ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے حکم ہے۔ میں بس اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارا ذہن صرف دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف نہیں ہے۔ تو نوافل کا اہتمام کرنا، اور تیسرا کام جو مستحب ہے، سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، تیسرا کام مستحب ہے۔ اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ مستحب عمل ہے کہ کل کے دن 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس کو فرض واجب سمجھ کے رہنا ضروری ہے۔ کوئی نہیں رہتا وہی بات نہیں، اللہ دیکھنا صاحب تمہیں کیا ہوگا، پوچھتے ہونا، بلکہ شرمندہ کرنے والے پوچھتے نہیں رہے، وہی بات نہیں کہ مصروفیت ہے، کسی وجہ سے نہیں رہ رہے، چھوڑ دے رہے، اچھی بات ہے، مستحب ہے۔ اور اگر سنت سمجھ کے رہنا ہے تو یہ سوچیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے درمیان کے 3 دن کا روزہ آپ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 ایام 20 کہتے ہیں، وہ سمجھ کے سنت سمجھ کے رکھے تو بھی سمجھ، لیکن مستحب عمل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کل سوچیں کہ روزہ جو لینا، چیک کریں گے رمضان میں رہ سکتا ہوں کیا نہیں رہ سکتا ہوں، اب دیکھتا ہوں اب کا روزہ بہت مشکل ہے، رمضان کے آسان رہتے ہیں، وہ مئی میں تو آتا کہ نہیں، جولائی میں تو آتا کہ نہیں، اپریل میں آتا کہ نہیں، آسان رہتے ہیں۔ کئی کو بولے تو سب بھوکے رہتے ہیں، اپن کو بھوکا رہنا آسان ہے، اب ہم روزہ رہیں گے، کل سب کھاتے بیٹھیں گے، کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، غیر رمضان میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو اگر کوئی نہیں رہ رہا مشکل سمجھ کے، اس کو برا نہیں سمجھنا، کوئی رہ رہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے توفیق بھی رہ رہے۔ تو یہ 3 کام ہی کرنے کے ہیں، اور جس درجے میں کرنے کے ہیں وہی کرنا ہے، اس سے آگے نہیں کرنا ہے۔ اور کئی کام ایسے ہیں جو آج کر رہے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی بنا ہوا ہے کہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، ایسا حیج کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، اب تو کم ہوا، ہم بچپن میں دیکھتے تھے آتش بازی، پٹاخے اڑانا، شب برات ہے پٹاخے اڑانا، شادیوں میں پٹاخے اڑانا، مرے تو مردے ان کو بھی پٹاخوں کے ساتھ بھی اسلام قبول کر لیا۔ 25,000 یہودی اسلام قبول کرے، ہمارے جنازے دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے،
اب ایسی زندگی گزار رہے ہیں. اسلام تو کیا لوگ سوچ رہے ہیں اسلام چھوڑ دیں گے دوسرا مذہب اختیار کریں گے, مسلمان ہر جگہ بدنام ہیں. دنیا میں اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور مرنے کے بعد اس لیے مار کھائیں گے کہ مسلمان نہیں تھے. تم نہیں تھے مسلمان اس لیے مارو, اور دنیا میں اس لیے کھا رہے ہیں کہ مسلمان تھے, سمجھ رہے حقیقت نہیں ہے. اگر سچے مسلمان رہے تو کوئی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا, نگاہ نہیں اٹھاتا. اس کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا مذہب ایسا ہے. تو آتش بازی یہ جائز نہیں. آج کی رات میں تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جو آج ہمارے بچوں کے درمیان میں, اس سے روکنا. دوسرے ہے گھروں کو پورا صاف کرنا, چونا لگانا, لیپ بنانا, توپنا, کیا کیا کرتے نہیں معلوم. گاؤں میں پہلے کرتے تھے, ابھی بھی کر رہے نہیں کر رہے. گاؤں تو چھوڑ کے بہت سال ہو گئے. ایک صاحب گاؤں چھوڑ کے شہر میں آئے, ان سے پوچھے گاؤں کیوں چھوڑے؟ بولے وہاں پر فصل خراب ہو رہی تھی. شہر میں آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ بولے فائدہ نہیں ہوا, یہاں نسل خراب ہو رہی. وہ فصل خراب ہو رہی تھی یا نسل خراب ہو رہی؟ پورے بچے ہیں سن رہے تھے, پوری نسل خراب ہو گئی. اب یہ ٹاپک پہ گیا تو گھروں کو لیپنا توپنا یہ شب برات ہے بول کے کرنا جائز نہیں. کبھی بھی کر لو, صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان, باقی آدھا ایمان. صفائی ستھرائی اسلام کا ایک حصہ ہے, اس لیے صفائی ستھرائی رکھنا. اور تیسرا کام ہے حلوہ بنانا شب برات کا. یہ شب برات کا حلوہ بول کے کئی شریعت میں نہیں ہے. اس کو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں, روزانہ بنا کے کھا سکتے ہیں, مہینے میں ایک بار بنا کر کے کھائیے. لیکن شب برات کے لیے خاص حلوہ بنانا یہ شب برات کی سنتوں میں سے نہیں ہے. اور چوتھی چیز ہے ایک عقیدہ ہے لوگوں کا. ایک جگہ یہ عقیدہ بیان کر کے پھنس گیا میں, مگر آپ پر بھروسہ ہے میرے کو کہ آپ کچھ نہیں بھولیں گے. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ایک مسجد میں یہ عقیدہ بیان کر کے پھنس گئے, مگر آپ مجھے کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں اس کو اچھے اس سے دیں گے. وہ ہے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شب برات میں جو انتقال ہو گیا ان کے روح آتی ہے. کیا عقیدہ ہے؟ روح آتی. سجانے دسترخوان, دادا کی روح آتی. دادا زندگی میں کیا کیا کھاتے تھے سب سجا رہے. رکھو, اب کے بچے مرے تو آرار رکھو, پان پراگ رکھو, شب رکھو. پہلے کے جو بڈھے پیتے تھے وہ رکھتے تھے, شراب کے باٹلیاں رکھے, وہ رکھے, یہ رکھے. کیا ہو گئی, کیا ہو رکھے؟ بولے روح آتی ہے. اچھا بھائی روح آتی ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ ہے اگر روح آتی تو قبرستان میں جا کو مغفرت کی دعا کس کے واسطے کرنا ہے؟ انہوں گھرا باب پڑھی. اتنی تو عقل سے سوچو. یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قبرستان جا کے مردوں کی مغفرت کی دعا کرو, اور ہم یہ سوچ رہے کہ ان کی روح ہمارے گھر کو آئی. تو یہ عقل کے خلاف ہے. اور ایک سوچیے کہ جو مر گیا ہے اس کو دو جگہ سے تیسری جگہ نہیں ملتی, دو چھ, یا جنت میں گیا یا جہنم میں گیا. قبر کا گڑھا یا جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے. اگر جنت میں گیا, ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنے مسلمان ہیں سب جنت میں گئے, نیک اعمال کے ساتھ گئے, اچھا گمان رکھنا. تو جو جنت میں گیا انہیں ہماری چیزیں کھانے کے واسطے آتا, جنت کی چیزیں چھوڑ کے یہاں آتا نہیں آ سکتا. چلو مان لیے کہ بھائی جنت میں نہیں گیا, وہ مارا کھا رہا, بھوکا رہ رہا, دوزخ کے عذاب سہ رہا, اس لیے آ رہا کرتے سال میں ایک مرتبہ. اگر سوچے تو وہاں کے فرشتے چھوڑتے ہی, کیا کہا سال ہوا نا اتنے دنوں تک چھوڑ تو رہتا, چھوڑتے ہی. عقل سے سوچو ذرا. تو یہ عقیدہ اگر ہے کہ ہمارے گھروں کو روح آتی ہے, اس کی بھی روح نہیں آتی, ایک بھی روح وہاں سے آئی تو ہے سو روح آ جاتی. آئے کہتے ایک صاحب جا کو سلام کرے, السلام علیکم یا القبور. قبرستان میں سے
تو ان کی بدماش چھپ کے بیٹھا تھا، کہتے ہیں وعلیکم السلام عبد الغفور، وہیں نہ رہے وہاں کے اگر کوئی چیز آئی یہاں کے واپس نہیں آتی. تو یہ عقیدہ کہ غلط ہے کہ شب برات کو مرحومین کی روحیں گھروں کو آتی ہیں، غلط. اور ایک چیز ہے جو شب برات میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ جو کام ہم کو شریعت نے حکم دیا ہے وہی کرنا ہے. تو آج کی رات میں ہم کو توبہ اور استغفار کرنا ہے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور روزہ رکھیں، نوافل پڑھیں، مستحب روزہ ہے رکھیں. اور رمضان المبارک کی آمد ہے. آج ہی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہی رمضان شروع ہو گیا. صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی، مغرب سے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی سحرن ہوگا اور تراویح شروع ہوگی. یہ رمضان کی آمد کے اثرات ہیں، اور آپ محسوس نہیں کریں گے کہ ابھی جو نیکسٹ جو 15 دن باقی ہیں کب گزرے اور کب چاند نظر آئے پتہ بھی نہیں چلے. رمضان شروع ہو جائے گا. تو یہ رمضان کی آمد ہے، ہم کو ابھی سے رمضان کی تیاری ہے، رمضان کے لیے. اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے. عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے. کہیں بھی اللہ کو غصہ آیا تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر غالب ہوتی ہے. ماں جس طرح روٹیاں پکا رہی ہے تو ایک دم وہ اچانک غیر محسوس طریقے سے بے چین ہو جاتی ہے، اور اپنے ساتھ جو سہیلی ہے اس کو کہتی ہے کہ میرے سینے میں دودھ چھلک رہا ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ جھولے میں بچہ بلک رہا ہے. بچہ ادھر روتا ہے تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ ابلنا شروع ہوتا ہے، اور ادھر بندہ اللہ سے دعا کر کے روتا ہے تو اللہ کی رحمت ابل کے آتی ہے کہ میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے. رحمت ہے بہانہ بھی جو ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتے رہتی ہے کس طرح معاف کروں. ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا، ایک مسافر جا رہا تھا، ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا تو اس نے ایک لکڑی وہاں پر تھی اس کو گاڑا ہوا، جس کو گھونٹا بولتے ہیں. گھونٹا ایک جگہ بولے دوستوں میں شرط ہوئی قبرستان میں جا کے رات میں کھوٹا گاڑتا کیا پیچھے. اب کون گاڑی کا قبرستان میں جا رہے سو بولتے ہیں کھوٹا کون گاڑنا ہوگی. تو گاؤں کے پٹیل صاحب بولے میں گاڑتا ہوں. اب گاؤں کے پٹیل میں دھوتیاں کہتے تھے 10 میٹر کی دھوتی، ادھر کی لپٹ لیں تو دھوتیاں کہتے تھے. ایسا کہتے تھے نہیں معلوم، پھر بھی سطر کھلا رہتا تھا. دھوتی پہن کے پٹیل صاحب گچھوں پہ داؤ دے کر کے کھوٹا کاٹنے جا رہے ہیں. دوستاں پیچھے جا رہی کھوٹا کاٹ کے کہتے دیکھیں گے ان کو گاڑے، ایسا گاڑے کہ ان کی دھوتی ہٹ گئی. ان کو نہیں معلوم ہوا پلٹتے کہ کھوٹا کھینچا ہو. ہم اس واسطے مارو بولے تھے پکڑے اچھی نہ بولو. تو کھوٹے رہتے تھے گاؤں میں. تو ایک صاحب درخت کے نیچے سے جا رہے تھے سایہ دار، ایک لکڑی اٹھا کے کھوٹا بول کے گاڑے اس کو کہ کوئی مسافر آئے گا اپنے اونٹ کو یہاں پر باندھے گا اور آرام کرے گا، پھر اپنے اونٹ کو کھول کے لے کے جائے گا. وہ چلے گیا، دوسرا مسافر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک لکڑی کسی نے گاڑی ہے. اس نے سوچا کہ کوئی آرام کرنے کے لیے آئے گا، اس کو ٹھوکر لگے گی، لکڑی کا مار لگے گا، چبھے گی. اس لکڑی کو اٹھا کر کے پھینک دیا. کتاب میں پڑھا تھا یہ واقعہ، یاد نہیں وہ کون سی کتاب ہے. اللہ نے دونوں کی مغفرت کر دی، اس لیے کہ کھوٹا گاڑنے والی کی بھی نیت صحیح تھی، کھوٹنا اکھاڑنے والی کی بھی نیت صحیح تھی، اور اللہ چاہ رہے تھے بہانہ کہ کس طرح ان دونوں کی مغفرت کرے. رحمتہ بہانہ بھی جو ہے، لیکن معاف کرتے بول کے چلا لینا نہیں. ایک صاحب جو ہے گھر میں آئے، نیک صالح تھے، ذرا بیچ میں کچھ تو بولتے ہوئے یہ تو نیند آتے ہیں. ٹیک نکو لگاؤ نہیں تو شیطان اوور ٹیک کرتا تھا، سائڈ سے مار کے سلا دیتا، سو جانا پڑتا. ٹیک مت لگاؤ، بیٹھو تھوڑا نیند اڑانے کے واسطے بیچ پہ
بات بول رہا ہوں، کیا بولا تھا بھول گیا۔ ہاں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بلکہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک مولانا نہیں بولنا، ایک مولوی صاحب نے، ایک صالح نمازی پابند حرام حلال کا ہمیشہ خیال رکھنے والے، گھر کو آ کے بیوی کو پوچھے گئے تھے لنچ کے واسطے کیا ہے، کھانا بنا کیا بنے، بیوی بولے گئے تھے تمہارے واسطے دال بنے گی، مسور کی دال، اور ہمارے واسطے چکن فرائی ہے، اپنے واسطے چکن فرائی اور ہمارے واسطے دال فرائی، یہ کیا ہے، کیا فرائی بنے، ایسا کیوں کر رہی؟ تو بیوی بولے کہتے چکن کی جو مرغی ہے وہ چوری کی ہے، تم بول صاحب تم چوری کا نہیں کہتے، دال گھر کی ہے، حلال کھاؤ، اور یہ مرغی بازو والوں کی بار بار ستاری ہو کے پکڑ کے کاٹ کے مسالہ سالن بنا دیے، ہم لوگوں کو چل جاتا، ایسا حرام کھا کے ڈکار لیتے ہضم ہو، الحمدللہ۔ تو وہ سب کے منہ میں پانی آیا، ہمارے سامنے وہ چکن کھا رہے ہیں اور ہم دال کھا رہے ہیں۔ تو آئیڈیا اللہ غفور آئیڈیا، پوچھے بھائی چلو چکن تو حرام تھا، مسالہ وہ کس کا ہے، مرچی کس کی ہے، تیل کس کا ہے، چکن مسالہ کس کا ہے، ٹوکرا کس کا ہے، وہ سب آپ کا ہے۔ تمہیں جان دے مسالہ تو اپنا ہے، چپ شوربہ ادھر ڈالو، بوٹیاں تو دال سے تو بہتر رہتا نا شوربہ ادھر۔ بیوی کیا کرے، چمچہ لے کے بھگونے کو لگائے، ہلو شوربہ چھوڑے، بوٹی اوپر سے کود کے گری تو اٹھا کے واپس بھگونے میں ڈالا۔ ان سب بولے آج اس والے کو مت روکو، ڈالو مت، خود سے آری مت روکو، مرغی کی خود سے آئی تھی، ہم پکڑ کے نہیں گئے، ایسا لا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو گناہ کر کے غفور الرحیم اللہ کو سمجھنا یہ نہیں ہے، گناہ ہونا انسان کی ایک فطرت میں اللہ نے بنایا جو ہے، 3 درجے ہیں، گناہ کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو، کسی سے گناہ نہ ہو، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ فرشتوں کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے کہ انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، ان کی صفت ہے۔ اور ایک طبقہ ہے جو گناہ کر کے گناہ نہیں سمجھتا، اس پہ اڑتا اور گناہ کرتے جاتا، کنٹینیو گناہ میں مصروف ہے، یہ صفت ہے شیطان کی، یہ شیطان ہے جو اڑ گیا۔ اور ایک صفت ہے کہ گناہ ہوا ہی نہیں، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اور ایک صفت ہے کہ گناہ ہوا اور توبہ کر لیا، یہ انسان کی صفت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سارے بندے فرشتہ صفت ہو جائیں، کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، وہ گناہ کریں گے، اللہ توفیق توبہ دے کر کے معاف کریں گے۔ تو گناہ نہیں ہونا کمال نہیں ہے، گناہ ہونا اس کے بعد توبہ کرنا کمال ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ 1 گھنٹہ کریکٹ ہو گیا ہے، 8:51 کو شروع کیا تھا، 9:51 ہو گیا، ابھی 5-10 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ میں بھی برداشت کر رہا ہوں اٹھنے والوں کو دیکھ کے، یہ بھی میرا جگر ہے، نہ کو اٹھو بولے تو اٹھنا ہے، لیکن بعض لوگ اڑ جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ میری مجلس میں، کسی بھی مجلس میں بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ تو توبہ کی قسمیں ہیں، ایک ہے توبہ کی شرطیں کیا ہیں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ توبہ اپنے گناہ پر دل سے شرمندہ اور نادم ہونا، پہلی شرط، گناہ پر دل سے شرمندہ اور نادم ہونا پہلی شرط ہے۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرنا، اور تیسری شرط ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنے کا عزم لینا، عزم کرنا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ اور توبہ کی قسمیں تو آپ کو بیان کر دیا کہ توبہ کے کتنے درجے ہیں، اور 3 قسمیں ہیں توبہ کی۔ ایک ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، اگر وہ کسی سے چھوٹ گئے ہیں تو اس پر توبہ کرنے سے چھوٹنے کا گناہ معاف ہو جاتا، لیکن جو باقی ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز چھوٹ گئی، اس پر گناہ ملا، توبہ کرنے سے نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہوتا، نماز معاف نہیں ہوتی، اس کو پڑھنا۔ اللہ کے احکام کو ادا کرنے کی فکر کرنا، اس کے چھوڑنے پر جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرنا۔ اور دوسرے ہے اللہ کے حرام کردہ چیزوں پر سے اجتناب کرنا اور توبہ کرنا۔ اور تیسرے ہے کہ بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں، بندوں کے حقوق کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ کسی کا لینا دینا ہے، کسی کا کچھ جو ہے وراثت کا مال ہے، کسی کا یتیم کا مال کھا لیا، کوئی اگر بزنس میں پارٹنر ہے، ایک جنا خالی نقصان کی فائل آگے رکھ رہا اور جو کما رہے ہیں اس کو پیچھے چھپا کر رکھ رہا۔ جیسا بکریاں پالتے ہیں، 2 ہوئے تو ایک ہی بولتے ہیں چارانے والے، اور ایک ہوئی تو ہوئیچنے گئے، ہوئیچنے کو کانگے ہی کہا، کانگے۔ شوہر جو ہے گوشت لا کے بیوی کو دیا، 1 کلو گوشت، پھر آفس کو گیا، شام میں آئے تو بنا کر تو بیوی کو اچھا لگا تو پورا تل کے کھائے۔ شوہر آیا تو پوچھا کہ کہاں ہے گوشت، تو بلی کھا لی، 1 کلو گوشت بلی گئی، وہ لو بلی کہاں ہے، پکڑ کے بلی کو تولا کرتے، تولے تو بلی بھی 1 کلو کی تھی۔ شوہر بولا گوشت مل گیا، بلی کہاں ہے مجھے۔ تو یہ جو بندوں کے حقوق ہیں یہ اللہ معاف نہیں کرتے، بندوں سے معافی چاہیے۔ یہ 3 قسم ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو توبہ اور استغفار، آج ہر بندہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ اتنے لوگوں کو دیکھا نمازیں ایسا چھوڑ رہے ہیں کہ کچھ غلطی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کو بولا، میں بڑی عمر کے تھے، بیچارے بزرگ تھے، ہم ان کو اپنی زندگی میں نماز پڑھتے سنے تھے، جب بھی ملے سب دوسرے پڑھ رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے بولے، حضرت نماز پڑھے میں کیا گناہ کرے، نماز پڑھے تو کیا گناہ کرے، نماز چھوڑ کے گناہ کر رہے ہیں، اور انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہوں یہ نماز کو کیا کرے۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کہ جو ہے اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور آج کی رات میں اور بھی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بندوں کے مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کے حوالے دی جاتی ہے کہ اس سال اتنے لوگ مریں گے اور اتنے لوگ پیدا ہوں گے، اتنوں کو اتنا رزق دیا جائے گا۔ یہ سب چیزوں کی فہرست جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ کے فارغ ہو گئے انسان کی تقدیر، لیکن اب فرشتوں کو سالانہ کیا کیا ہونا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں رہتے ہیں شعبان میں؟ آپ نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے یہاں پیش ہو میں اس روزے کی حالت میں، روزے کی حالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو کر کے پانی تک آنے سے پہلے تیمم فرمایا کرتے تھے۔ پانی قریب ہوتا تھا، آپ ضرورت کو دور جاتے تھے، اتنی دور جاتے تھے جہاں پر آسرا ہوتا تھا وہاں فارغ ہوتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسے بھی واقعات ہیں آپ کے معجزے کہ آپ ضرورت کے لیے حاجت ہے لیکن کوئی آسرا نہیں ہے، آپ نے ایک درخت کو ادھر سے حکم دیا کہ ادھر آ، اور ایک درخت کو ادھر حکم دیا، وہ جڑوں سمیت زمین کو کھاڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا اور دونوں سامنے سائے دار بن کر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ اپنے استنجا سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی جگہ چلا جا، تو اپنی جگہ چلا جا، چل کے گئے۔ یہ ہے حدیثوں کے اندر کہ آپ کی بات
ساری مخلوق مانتی تھی سوائے ہم مسلمانوں انسان، ہم نہیں مانتے وہ بات۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو احکامات دیے ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ ضرورت کا تقاضا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے پردے کا اہتمام فرمایا کہ اس طرح پردے کا اہتمام کے ساتھ ضرورت سے فارغ ہونا چاہیے۔ یہ ابھی شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے جس میں انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں کہ اس کو یہ رزق ملے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرماتے تھے، دور سے آنے سے پانی تک پہنچنے سے پہلے صحابہ نے پوچھا کہ پانی سامنے ہے اور آپ تیمم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس درمیان میں میری موت واقع ہو جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو اللہ کی بارگاہ میں بغیر وضو کے میں حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ بغیر وضو کے اللہ کے حبیب جانا نہیں چاہ رہے اور ان کی امت بغیر طہارت کے مر رہی، بغیر طہارت۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ اگر صلاۃ التسبیح کسی کو پڑھنا ہے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھنا ہے پڑھ لیں، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو توبہ کرنے کے لیے کوئی ایسی درخواست جس کے اندر پورے الفاظ جمع کے بولنے کی ضرورت نہیں، جو جس انداز سے اللہ سے مانگنا چاہے اللہ کو پیار آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب تعویذ لکھانے کے لیے انہوں نے بولے میں کچھ بھی نہیں لکھتا، وہی میری تعویذ بھی نہیں لکھنے آتا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، میرے کو آتا بھی نہیں، کیا کرنا ہوں میں چاہتا نہیں تم تعویذ دیے بغیر۔ تعویذوں میں تو ایسا ہمارا یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہے تعویذ میں چلے۔ تو وہ بزرگ جو ابھی نے سنرا بھی نہیں، چاہتا بھی نہیں، یاد یوں بول کے کاغذ لے کے لکھ کے دیے اور گیا، اس کو شفا ہو گئی۔ کیا نہیں آتا بول کے کیا لکھے اتنا اچھا کہ میری سب پریشانیاں دور ہو گئی، کھول کے دیکھتا ہوں۔ کھول کے دیکھے تو اس پہ لکھا ہوتا کرتے یا اللہ میں کچھ بھی جانتا نہیں اور اس کو بولے تو یہ مانتا نہیں، اس کا کام تو اپنی رحمت سے کر دے گا۔ اللہ کو اپنی زبان میں کوئی مانگتا ہے اللہ بہت ہو گیا گناہ سب معاف کر دیجیے، اللہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ خلوت میں اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 گھنٹہ کروں گا، اس میں ایک 10-15 منٹ کا اضافہ ہو گیا۔ اب حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ جاگنے کی فکر میں جو اعمال ہمارے اب تک ہوئے ہیں اس کو بھی ضائع نہ کریں۔ اگر ہو سکا تو کچھ عبادت کر لیں، نہیں ہو سکتا آرام سے الارم سیٹ کر کے سو جائیے، تہجد میں اٹھ کر کے 4 رکعت پڑھ لیجیے اور اس وقت بھی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ جو حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا اس کے آخری الفاظ تھے کہ اللہ قضا حتی یطلع الفجر، یہ اللہ یہ برکت والی راتوں کو فجر تک باقی رکھتے ہیں۔ فجر تک آپ جگنا ضروری نہیں، آرام کر لیجیے اور جو ہے تہجد میں اٹھ کے پڑھ لیجیے۔ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ روزہ کی نیت کر کے صبح میں سحری کریں اور روزہ رکھیں، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھا اس کو برا بھی مت سمجھیں، گناہگار کی نفس لکھتا بدماش ہے تو بیٹا روزہ نہیں رہا، روزہ ہے بہت اچھی بات ہے، کوئی روزہ نہیں ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات میں سنا کہ 5 منٹ کی ہے، میں آپ کو بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ اصل جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا، اصل یہ شریعت ہے، اپنی مرضی دین نہیں۔ کہ ابھی پرسوں 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ میں ایک دینی کام میں جانا چاہتا ہوں، دینی کام میں جانا چاہتا ہوں، میرے دوست احباب مسجد کے لوگ میرے کو زبردستی کر رہے ہیں کہ یہ کام میں آپ کو جانا ہے، آپ کو ضرور جانا ہے۔ تو وہ میرے سے مشورہ لے رہے ہیں کہ میں اس جگہ، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ مجھے جماعت میں جانا ہے، میں نام لکھا دیا تھا، لوگوں کا اصرار ہو رہا، اور گھر کی یہ حالت سنائیں کہ میرے ابا معذور ہیں، ایک بھائی بھی معذور ہے، میرے علاوہ ان کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب جب وہ
دینی کام میں جانا زیادہ اہم ہے یا ان کی خدمت میں رہنا اہم ہے؟ آپ سے مشورہ کروں گا۔ تو میں ان کو ایک دو واقعات سنایا۔ ایک واقعہ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعض لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور رضی اللہ عنہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کا ایمان کی حالت میں دیدار کرا، اس کو صحابی کہتے ہیں، اور رضی اللہ عنہ جو نہیں دیکھا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو سید التابعین کہتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، وہ یمن میں تھے اور اللہ کے حبیب مدینے میں تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں، تو انہوں نے پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ملاقات اور زیارت کے لیے آنا چاہ رہا ہوں، اور میری ماں بیمار ہے، اس کی عیادت اور اس کی خدمت کرنے والا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری زیارت ضروری نہیں ہے، ماں کی خدمت ضروری ہے، وہ کرو۔ تو اویس قرنی کا جگر دیکھیے، اور اگر آج کا مسلمان ہوتا کہتا کہ اماں ایسا بھی مرنے والی ہے، ویسا بھی مرنے والی ہے، اور وقت سے پہلے بھی تو نہیں مرتی معلوم ہے، تو میرے بغیر چند دن گزار لے، میں تو جا رہا ہوں، یہ وہ شرف ہے پھر قیامت تک نہیں ملنے والا ہے کہ اگر حبیب کو اب نہیں دیکھا تو پھر قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا۔ میں جاتا ہوں بلکہ سوچتے تھے۔ اویس قرنی نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے مجھے روکا ہے، وہاں جا کے آپ کی زیارت کرنا مقصود نہیں ہے، اصل آپ کی اطاعت مقصود ہے، وہ یہاں رہ کر کے پوری کرنے کی۔ زیارت کر رہے مگر اطاعت نہیں کر رہے، تو وہ تو ابو طالب بھی کر رہے، ابو جہل بھی کر رہا، زیارت کر رہا، اطاعت نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے حبیب کی اصل اطاعت ہے، زیارت مقصود نہیں ہے، اس لیے میں ماں کی خدمت کرتا ہوں، پھر نہیں گئے۔ اور ان کو یہ شرف ملا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر، تمہارے زمانے میں میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک شخص ہوگا اویس، اس سے جب تم ملو تو اپنی مغفرت کی دعا کرو اس سے، اویس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے حضرت اویس قرنی کو مکہ مکرمہ میں حج کے ایام میں تلاش کیا۔ آپ نے پوچھا کہ یمن کے کون لوگ ہیں، پھر اس میں سے پوچھا کہ قبیلے بنو عامر کے کون لوگ ہیں، پھر اس میں سے پوچھا کہ اس میں اویس کون ہے۔ تو ان کے چچا کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اویس آیا ہے لیکن عرفات میں اونٹ چرا رہا ہے اور میں اس کا چچا ہوں، آپ اس کو کیوں پوچھ رہے ہو، تو دیوانہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیوانہ وہ نہیں، تو ہے، مجھے بتا اس کا بتا کہاں ہے۔ حضرت عمر گئے عرفات کے میدان میں، تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا اور اونٹ بازو بیٹھ کے اس کو دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی بیٹھ گئے۔ حضرت اویس قرنی نے نماز میں محسوس کیا کہ کوئی دو لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سلام کہہ کر کے متوجہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے ان سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ وہ نام بتا جس کو تیری ماں نے رکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا نام بتایا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ انٹرویو کیوں لے رہے ہیں اس سے اتنا لمبا چوڑا؟ حضرت علی نے کہا کہ اویس ذرا زبان سنبھال کے بات کرو، یہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو اس وقت ادب کے دائرے میں آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اویس، اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے کہ تم ہاتھ اٹھا کر کے میری مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟ ماں کا تم نے وہ خدمت کی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اویس ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ خالی نہیں چھوڑتا، علی واپس نہیں لوٹا۔ حجر اسود کو چھونے میں وہ ثواب نہیں ہے جو ماں باپ کے بستر سے گندگی اٹھانے میں ثواب۔ پھر ایک قصہ اور سنایا، اس کے بعد بات ختم کروں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدث اللہ العلی، جو پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شیخ الاسلام ہیں، تقی عثمانی صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا کہ 1972 میں
ایک صاحب نے مجھے حج بدل کے لیے رقم پیش کی کہ آپ حج بدل کیجیے. اس وقت ان کی استطاعت نہیں تھی حج کرنے کی. بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے مجھے حج کے لیے انتظام کیا ہے. تو والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, بیمار تھے. ان سے آ کے تذکرہ کیا کہ ابا جان ایک صاحب نے پیسے دیے ہیں حج کے اور میں حج بدل کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. تو والد صاحب نے کہا کہ بہت مبارک ہے, تم جا کے آؤ. اس لیے کہ خدمت کے لیے ان کے علاوہ بھی دوسرے بچے تھے. تو پھر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں آ کے سوچا کہ میں حج بدل کے لیے جانا یہ زیادہ مناسب ہے کہ بیمار والد کی خدمت کرنا زیادہ مناسب ہے. یہ سوچ کر کے میں نے اس حج بدل کو کینسل کیا. والد صاحب سے آ کر کے کہا کہ ابا جان میرا حج اور عمرہ تو آپ ہیں, میں اب کعبۃ اللہ کے حج کو نہیں جاتا, آپ کی خدمت کرتا ہوں. میرا حج اور عمرہ تو آپ ہیں. والد صاحب نے, مفتی شفیع صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اس خدمت کی برکت سے تجھے اتنی مرتبہ بیت اللہ کو بلائے گا کہ پوری دنیا تجھ پر رشک کرے گی. مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ 1972 سے لے کر کے آج 2023 تک ہر سال حج کو جانا ہے. سال میں کم سے کم 6 مرتبہ وہ عمرے کو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ بیت اللہ میں جا کر کے آئے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی بیت اللہ میں جا کے آئے ہیں. کیوں کہ ماں باپ کی خدمت کو انہوں نے ضروری سمجھا. تو یہ میں نے ان کو سنایا اور آپ کو یہ سنانا مقصد ہے کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے. اللہ کے حبیب اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا دین ہے. رات بھر جاگنا دین نہیں ہے. تھوڑے لمحات کو عبادت میں گزار کے آرام کرنا دین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں مولانا ذاکر صاحب سے دعا درخواست کرتا ہوں کہ مختصر سے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور ہر مومن کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. ہماری اور ہر مومن کے ہر قسم کی سیئات و حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں ابتلا اور آزمائش میں مبتلا نہ فرما. اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی جملہ پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ حلال اور طیب روزی نصیب فرما. حرام اور ناپاک روزی سے حفاظت فرما. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں سن بلوغ کو پہنچ گئے ہیں, اللہ ان کے مناسب رشتے کا انتظام فرما. نیک سوالے جوڑا عطا فرما. اے اللہ نبھاؤ والا جوڑا نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کا چین مقدر فرما. اے اللہ تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی مقابر کی تمام شاعر اسلام کی حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ منصف مزاج نیک صفت حکمران منتخب فرما. اے اللہ ظالم حکمرانوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جتنے
حاضرین ہیں ان کے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین اعزاء اقرباء دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو جس مقصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ اس مقصد میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی ہر طرح سے شرور فتن آفات سے حفاظت فرما۔ جتنے دعائیں کی ہیں ان کو محض اپنے فضل و کرم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔